تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ قادر ہے، وہ تمہاری ساری دعائیں مقررہ وقت پر قبول کرے گا۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے کہ جو بے حد پیاری ہو، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ یا اللہ، مجھے بس اتنا بدل دے جتنا میں تجھے پسند آ جاؤں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو کہ وہ رحیم ہے، وہ جلد ہی تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ جلد ہی ان دعاؤں پہ کن کہہ دے گا۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائے گان نہیں جاتی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ قادر ہے، وہ تمہاری ساری دعائیں مقررہ وقت پر قبول کرے گا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے، وہ بدل دے گا تقدیریں، تم بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے تڑپ سے مانگی ایک دعا، جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا، ضرور ملے گا۔ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگیاں وہاں سے شروع کر سکتا ہے
جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ بس تم اپنے رب پر یقین رکھو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، بار بار دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ جو اللہ پاک کے دیے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ مل گیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس کو اللہ نہ ملا اس نے پایا ہی کیا۔ رب راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے، اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔